إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك معزز سامعین حضرات، ایک ہوتی ہے صورت اور ایک ہوتی ہے سیرت۔ اس کائنات میں کتنے ہی لوگ ایسے آئے جو شکل و صورت کے اعتبار سے حسین بھی تھے، جمیل بھی تھے، لیکن ان کی سیرت، ان کا کردار اتنا بلند نہ تھا کہ انہیں تا دیر یاد رکھا جا سکے۔ اور کتنے ہی ایسے لوگ آئے جو شکل و صورت کے اعتبار سے حسین اور جمیل تو نہ تھے،
لیکن ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کا اخلاق اتنا بلند تھا کہ انہیں دنیا سے گئے صدیاں بیت گئیں، لیکن آج بھی اللہ کے نیک لوگوں کی زبانوں پہ ان کے تذکرے جاری و ساری ہیں۔ صورت اور سیرت ان دونوں کا کسی ایک انسان میں مکمل ہونا یہ بڑی ہی ناممکن بات ہے، لیکن اس کائنات میں ایک واحد ہستی امام کائنات جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی ہے کہ جن کی صورت بھی بے مثال ہے اور نبی علیہ السلام کی سیرت بھی بے مثال ہے۔ صورت میں بھی اعلیٰ اور سیرت میں بھی اعلیٰ۔ دو چار باتیں پہلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت کی کروں گا اور پھر سیرت کے حوالے سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ایک پیغام دے کر کے یہ دعا کریں گے، اللہ ہمیں اپنی زندگیوں میں اپنے اوپر محبوب کی سیرت کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام کی صورت کتنی بے مثال، کتنے ہی ایسے لوگ تھے جنہوں نے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کا قرآن سنا۔ ایک قرآن کی تاثیر، دوسرا میرے پیغمبر کے پڑھنے کا انداز، انہیں یہ انداز اتنا پیارا لگا، کلمہ پڑھا اور نبی علیہ السلام کے غلام بن گئے۔ کتنے ایسے لوگ تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام سے آپ کی کوئی نہ کوئی حدیث مبارکہ سنی، اتنا اثر ہوا دل و دماغ پہ، کلمہ پڑھ کے نبی علیہ السلام کے غلام بن گئے۔ کتنے ہی ایسے لوگ تھے جنہوں نے حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، کلمہ پڑھا تو نبی علیہ السلام کے غلام بن گئے۔ کتنے ہی ایسے لوگ تھے جنہوں نے حضور کے معجزات کو دیکھا، انگلیوں سے پانی کا چلنا ہوا دیکھا، معراج جیسا عظیم معجزہ دیکھا، کلمہ پڑھا نبی علیہ السلام کے غلام بن گئے۔ کسی نے حضور کے اخلاق کو دیکھا، متاثر ہوا تو نبی علیہ السلام کا غلام بن گیا۔ لیکن حضرات گرامی کچھ ایسے بھی آئے جنہوں نے ابھی نہ تو قرآن سنا، نہ نبی علیہ السلام کی حدیث سنی، نہ نبی علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھا، نہ ابھی روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، نہ حج کے مناسک کو ادا کرتے ہوئے دیکھا، صرف میرے محبوب کے چہرہ انور کا دیدار کیا، چہرہ اتنا خوبصورت لگا، یہ کلمہ پڑھ کے جناب محمد کے غلام بن جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اتنی اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کو صورت عطا فرمائی۔ آپ کی صورت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، دیوان حسان میں عرب کے ایک شاعر نے محبوب کے متعلق موتی پرو دیے، بڑے پیارے کلمات آپ کے چہرہ پر انوار کے متعلق ارشاد فرمائے، کہنے لگے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا سونا بنایا، اتنا خوبصورت بنایا، اتنا حسین بنایا، اتنا جمیل بنایا
کہ آپ جیسا خوبصورت کوئی دوسرا میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول اتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت بنایا، کوئی آنکھ دیکھے بھی کیسے؟ کسی ماں نے آپ جیسا حسین و جمیل اور کوئی دوسرا جنم دیا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول جب میں آپ کے چہرے پر انوار کو دیکھتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بے عیب بنایا، اتنا لا ریب بنایا، اتنا حسین بنایا، اتنا جمیل بنایا، کأنک قد خلقت کما تشاء۔ مجھے اس طرح محسوس ہوتا ہے جیسے آپ رب سے کہتے گے مجھے ایسا بنا دے، مجھے ایسا بنا دے، جیسے جیسے آپ کہتے گے ایسے ایسے کائنات کے رب آپ کو بناتے گے۔ مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کو اپنی مرضی کے مطابق ہی بنا دیا گیا۔ حضرات یہ تو شاعر کا خیال تھا کہ محبوب کی صورت کو دیکھ کر کے اس نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ جو میں نے شروع میں بات کی، کتنے ہی ایسے لوگ تھے جنہوں نے چہرہ دیکھا، حضور کا کلمہ پڑھ کے آپ کے غلام بن گئے۔ نبی علیہ السلام مدینہ منورہ میں تشریف لے کر کے گئے۔ مدینہ میں مدینے کے لوگ نبی علیہ السلام کے دیدار کے لیے آ رہے ہیں۔ جو بھی آتا ہے آپ کا دیدار کرتا ہے۔ جس کی قسمت میں اللہ نے ہدایت لکھ دی وہ دین اسلام کی باتیں پوچھتا ہے، حضور بتلاتے ہیں، وہ کلمہ پڑھتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے۔ لیکن مدینہ منورہ میں ایک یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، ان کا نام عبداللہ بن سلام تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہنے لگے میں نے تورات کو پڑھا، میں نے انجیل کو پڑھا، میں یہودیوں کا بہت بڑا عالم، پورے مدینے میں مجھ جیسا بڑا عالم کوئی نہیں، اس لیے میں چہرے کا دیدار تو ضرور کروں گا۔ دیکھنے میں دیدار کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن سن لو میں نے اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھنا، ان کا غلام نہیں بننا، میں صرف دیدار کی غرض سے جا رہا ہوں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل پاک میں صرف اس ارادے کو لے کر کے آئے کہ میں نے صرف جا کر کے بیٹھنا ہے، جا کر کے چہرہ پر انوار کی زیارت کرنی ہے، حضور کا دیدار کرنا ہے، لیکن میں نے مسلمان نہیں ہونا، میں نے کلمہ نہیں پڑھنا۔ آئے میرے محبوب کی محفل پاک میں بیٹھے، پہلی نظر محبوب کے چہرے پہ پڑی، بے ساختہ پکار اٹھے، کہنے لگے لیس بوجہ کذاب۔ لوگوں آیا تو میں اس لیے تھا کہ میں نے کلمہ نہیں پڑھنا، میں نے صرف چہرہ دیکھنا ہے، لیکن چہرہ دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہوں لیس بوجہ کذاب، اتنے پیارے چہرے والا انسان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ فوراً کلمہ پڑھا، نبی علیہ السلام کے غلام بن گئے، آپ کے مرید بن گئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئے۔ اللہ نے اتنی پیاری نبی علیہ السلام کو صورت عطا کی کہ لوگ چہرہ دیکھتے، کلمہ پڑھ کے نبی علیہ السلام کے غلام بن جاتے۔ اتنی محبوب کی صورت اللہ، جب نبی علیہ السلام کا نکاح سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہونے لگا، لوگوں نے کہا خدیجہ مکے کی بڑی مالدار خاتون ہے، مکے کی بہت بڑی مالدار خاتون ہے۔ اس نکاح کی تقریب میں
نبی علیہ السلام کے چچا سردار ابو طالب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تمام حاضرین کو مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں اس بات میں کوئی شک نہیں، خدیجہ جیسی مالدار عورت پورے مکے میں موجود نہیں، لیکن اس بات پہ بھی غور کیجئے میرے بھتیجے محمد جیسا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پوری کائنات میں کوئی نہیں، ایسا حسین اور ایسا جمیل اللہ کی پوری مخلوق میں اور کوئی نہیں جیسا حسن اللہ نے میرے محمد کو عطا کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کتنے حسین تھے، آپ کتنے جمیل تھے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن رات کا وقت ہے، چاند بڑی آب و تاب کے ساتھ روشن ہے، آسمان پہ چمک رہا ہے اور چاند بھی 14ویں رات کا چاند ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا، اے جابر آج فیصلہ کرتے ہیں آسمان کا چاند خوبصورت ہے یا نبی علیہ السلام کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کبھی میں آسمان کے چاند کی طرف دیکھتا ہوں، کبھی حضور کے چہرہ پر انوار کی طرف دیکھتا ہوں، بار بار دیکھتا ہوں، ایک نظر ادھر ایک نظر ادھر، بار بار اس فیصلے کی غرض سے دیکھتا ہوں کہ چاند خوبصورت ہے یا نبی علیہ السلام کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے۔ اے جابر پھر آپ کس فیصلے پہ پہنچے، پھر آپ کس نتیجے پہ پہنچے؟ جابر بار بار دیکھنے کے بعد کہنے لگے لوگوں میں نے 14ویں رات کے چاند کو بھی دیکھا، میں نے حضور کے چہرے کو بھی دیکھا، دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا 14ویں رات کا چاند بھی میرے محمد کے چہرے کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو حسین بنایا، اتنا جمیل بنایا، اسی لیے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں لوگوں ایک سورج آسمان پہ چمکتا ہے اور دوسرا سورج میرے حجرے میں چمکتا ہے، لیکن آسمان کے سورج میں اور نبی علیہ السلام کے چہرے کی خوبصورتی اور حسن میں کیا فرق ہے؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جو آسمان کا سورج ہے وہ صبح طلوع ہوتا ہے، شام کو غروب ہو جاتا ہے، لیکن جو میرے حجرے میں سورج ہے وہ دن کو بھی چمکتا ہے، وہ رات کو بھی دمکتا ہے۔ اللہ نے اتنا حسین بنایا، اتنا جمیل بنایا نبی علیہ السلام کو۔ حضرات یہ تو میرے نبی کی صورت ہے، یہ تو میرے نبی کا چہرہ ہے۔ اگر میں آپ کا جمال بیان کروں، آپ کا حسن بیان کروں، آپ کی زلفوں کا ذکر کروں، آپ کے پلکوں کا ذکر کروں، دندان کی چمک کا ذکر کروں، آپ کے رخساروں کی دمک کا ذکر کروں، آپ کے ہاتھوں کی نرمی کا ذکر کروں، آپ کی چال کو بیان کروں، آپ کے قدموں مبارکوں کا ذکر کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا ذکر کروں، آپ کا حسن بیان کروں، یہ تو زندگیاں بیت جائیں محبوب کے حسن کا ذکر ہی ختم نہ ہو۔ اسی لیے تو حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما، سیدہ ام ایمن جو محبوب کو بچپن میں سنبھالنے والی تھی ان کے پاس جایا کرتے تھے، ام ایمن تو نے حضور کا بچپن بھی دیکھا، ام ایمن تو نے حضور کی جوانی بھی دیکھی، تو نے آخری لمحات بھی دیکھے، ہمیں حضور کا ذکر تو سناؤ، ہمیں حضور کا حسن تو بتلاؤ، ہمیں حضور کی باتیں تو بتلاؤ۔ سیدہ ام ایمن بتلانے کی بجائے رونا شروع کر دیتی ہے۔ ام ایمن ہم نے تو حضور کے حسن کا پوچھا، ہم نے تو حضور کی خوبصورتی کا پوچھا،
لیکن آپ نے رونا شروع کر دیا۔ ام ایمن کہنے لگی اب میں بیان کیسے کروں، میرے نبی تو دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، اور جب سے حضور کے حضور کی موجودگی میں جبریل بھی آیا کرتے تھے، حضور کے جانے کا غم ایک طرف، اس کے ساتھ ساتھ جبریل کے نہ آنے کا غم دوسری طرف ہے۔ حضرات گرامی، نبی علیہ السلام کے حسن کے واقعات تو بڑے ہی طویل ہیں، لیکن صورت کے ساتھ ساتھ آج جو پیغام دینا چاہتا ہوں، ہمیں چاہیے ہم نبی علیہ السلام کی سیرت کو بھی سمجھیں۔ اتنے خوبصورت چہرے والے، اتنی شان اور اتنے مقام والے، جن کے متعلق کائنات کے رب نے اعلان فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تو آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کی شان کو بلند کر دیا۔ کتنا بلند کیا کائنات کا رب ہی جانتا ہے، آپ کا مقام کتنا بلند ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیے، جب مقام بلند کرنے والے کے اپنے مقام کی بلندی کا عالم یہ ہے وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ عظیم بھی ہے، وہ بلند بھی ہے۔ خود اندازہ لگائیے جس پیغمبر کو اللہ نے شان دی وہ پیغمبر کتنا عظیم ہوگا۔ اسی لیے تو کائنات کے رب نے اعلان فرما دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ میرے محبوب ہم نے تو آپ کو یہ شان عطا کی ہے کہ ہم نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنا دیا۔ کیسی سیرت میرے پیغمبر کی، آئیے دو چار باتیں سیرت کی کرتے ہیں، لیکن ایک بات سمجھا کے سیرت کے واقعات کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں یہ جو سیرت ہے یہ منانے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے اوپر اپنانے کا نام ہے۔ حضور کے امتی پہ حضور کی سیرت کا رنگ نظر آنا چاہیے تاکہ غیر مسلم دیکھ کر کے اس بات کا اندازہ لگائیں امتی اتنی شان والا ہے، ان کے نبی محمد کے مقام کا عالم کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیرت میرے پیغمبر کی، سیرت حالات زندگی کو کہا جاتا ہے، سیرت کردار کو کہا جاتا ہے، سیرت اخلاق کو کہا جاتا ہے۔ اور کسی کے کردار کا، کسی کے اخلاق کا، کسی کی سیرت کا اندازہ لگانا ہو تو سب سے پہلے اس کے گھر سے پتہ کیا جائے گا، ان کا گھر میں سلوک کیسا ہے، ان کا گھر میں رویہ کیسا ہے۔ بڑے بڑے لوگ ایسے ہیں جو باہر تو بڑے اچھے ہوتے ہیں، بڑی اخلاق والی باتیں کرتے ہیں، بڑی پیاری باتیں کرتے ہیں، لیکن گھر والوں سے پوچھیں، گھر والے کہتے ہیں جی یہ بس آپ سے اچھے ہیں، کبھی آپ نے ان کی گھر والی کیفیت کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں، آپ ان سے سلام لینا بھی گوارا نہ کریں۔ لیکن میرے محبوب نے ہمیں سیرت کا جو پیغام دیا، جیسے باہر لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو اچھا اور خوبصورت بن کے دکھاتے ہو، ایسے تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے انہیں اچھا بن کر کے دکھایا جائے، انہیں اچھے اخلاق کے ساتھ ملا جائے اور ان سے پیش آیا جائے۔ نبی علیہ السلام کے گھر کی گواہی حضور پہ پہلی وحی آتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے جبریل کو اپنی اصل حالت میں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح چلتے ہوئے جلدی سے اپنے گھر میں تشریف لے آئے۔ جب گھر میں آتے ہیں آپ فرماتے ہیں خدیجہ زملونی زملونی، مجھ پہ چادر اوڑھ دو، مجھ پہ کمبل اوڑھ دو، خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے ایک ڈر سا لگ رہا ہے۔ سیدہ خدیجہ فوراً محبوب کے جو اوصاف بیان کرتی ہے،
کاش نبی پاک کے امتی میں بھی یہ اسحاق پیدا ہو جائے، پھر پتہ چلے کہ حضور کا امتی حضور کی سیرت کو ماننے اور اپنانے والا ہے۔ سیدہ فرمانے لگی حضور آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق۔ محبوب آپ پریشان نہ ہو، اللہ آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ محبوب آپ تو یتیموں سے پیار کرنے والے، مسکینوں کو کھانا کھلانے والے، جن کا درد کوئی بھی بانٹنے والا نہیں ہوتا، آپ ان کے درد کو بانٹنے والے، کمزور لوگوں کے بوجھ کو اٹھانے والے، میرے محبوب کے گھر سے آپ کی سیرت کی گواہی مل رہی ہے۔ یہی وجہ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرنے والے نے سوال کیا، امی جان نبی علیہ السلام کی عظمت اور شان اور مقام کے متعلق ہمیں کچھ بتلائیے۔ میری ماں عائشہ نے جو جواب دیا، اللہ کی قسم اگر سونے کے پانی کے ساتھ لکھ دیں تو سونے کی قیمت بھی بڑھ سکتی ہے، اس کی قدر و قیمت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی بیوی ہے، آج ہمارے گھروں میں جا کر کے پوچھ لے، ایسی ایسی باتیں ملنے کو آتی ہیں کہ جناب ایسی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ جناب کچھ پوچھیں ہی نہ۔ آپ تو حافظ صاحب ہیں، آپ تو قاری صاحب ہیں، آپ کو چاہیے کہ انہیں کچھ سمجھائیں، جب گھر میں آئے تو اچھا رویہ رکھیں، جب گھر میں آئے تو اخلاق سے پیش آئے۔ لیکن میرے محبوب کے گھر کی گواہی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتی ہے۔ کہنے لگی مجھ سے پوچھنے والوں کہ حضور کی سیرت کیسی ہے، حضور کا کردار کیسا ہے، حضور کا اخلاق کیسا ہے، کیا تم نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ کہنے لگے قرآن تو پڑھا ہے۔ کہا جاؤ جا کر کے قرآن پڑھو، اور سارا قرآن اللہ نے میرے محمد کا اخلاق بنا دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ آپ بیان کرنا چاہتی ہیں کہ جو قرآن نے ایک عظیم انسان کے اوصاف بیان کیے کہ اس میں یہ خوبی ہونی چاہیے، اس میں یہ وصف ہونا چاہیے، اس کا یہ کردار ہونا چاہیے، اس کا ایسا اخلاق ہونا چاہیے، جو اوصاف اللہ کے قرآن نے ایک عظیم انسان کے بیان کیے ہیں، وہ تمام کے تمام اوصاف کائنات کے رب نے صرف محمد میں جمع فرما دیے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایسا اخلاق میرے پیغمبر کا، ایسا کردار میرے پیغمبر کا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ میرے نیک بندے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ فرمایا میرے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ رات کو اٹھ کر کے نماز تہجد کو ادا کرتے ہیں۔ نماز تہجد کو کیوں ادا کرتے ہیں؟ وہ اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، جنت کی لالچ بھی رکھتے ہیں، جنت کی طمع بھی رکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام رات کو کیسے اٹھتے؟ اما عائشہ فرماتی ہیں آپ آدھی رات کو آرام کرتے، جب پچھلی رات کا ٹائم ہوتا حضور قیام کرتے، اتنا لمبا قیام کرتے، اتنا لمبا قیام کرتے۔ کائنات کے عظیم انسان ہیں، کائنات کے سردار ہیں، نبیوں کے بھی سردار ہیں، لیکن قیام اتنا لمبا کرتے میرے محبوب کے پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا۔ میں امتیوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا ہم نے کبھی ایسا قیام کیا جیسا قیام ہمارے نبی کیا کرتے تھے؟ کیا ہم نے کبھی ایسی نماز کو ادا کیا؟ ہم تو نماز تھوڑی سی لمبی ہو جائے بعد میں باتیں کرتے ہیں، لگتا ہے اب نماز کسی اور مسجد میں ہی پڑھنی پڑے گی، یا تو بڑی لمبی نماز ہوتی ہے۔ میرے محبوب کی نماز، آپ کے قدم مبارک سوج گئے جب اماں عائشہ نے یہ کیفیت دیکھی، یہ حالت دیکھی
میرے محبوب سے کہنے لگے اللہ کے رسول آپ تو بڑی شان والے، بڑی عظمت اور بڑے مقام والے، ہر بندے کو حکم ہے کہ تو نے گناہ کے قریب نہیں جانا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو معصوم عن الخطا بنایا، گناہوں سے پاک بنایا، گناہوں سے مبرہ پیدا کیا، ہر بندے کو حکم ہے تو نے گناہ کے قریب نہیں جانا، لیکن گناہ کو حکم ہے تو نے میرے محمد کے قریب نہیں جانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبوب پھر کیوں اتنی تھکاوٹ کو برداشت کرتے ہیں، پھر کیوں اتنا لمبا قیام کرتے ہیں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ جس اللہ نے مجھے اتنی شان عطا کی ہے میں اس رب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس رب کے سامنے اپنے سر کو جھکا کر کے اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں۔ حضرات ایسی سیرت میرے پیغمبر کی، ایسا کردار میرے پیغمبر کا، آج ضرورت ہے پیغمبر کے کردار کو سمجھنے کی، آج ضرورت ہے نبی علیہ السلام کے اخلاق کو سمجھنے کی، آج ضرورت ہے حضور کی سیرت کو پڑھ کر کے اسے اپنی زندگیوں پہ نافذ کرنے کی۔ آخری واقعہ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ ایک آدمی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے، آ کر کے نبی علیہ السلام کی محفل پاک میں میرے محبوب سے ایک اجازت طلب کرتا ہے۔ وہ اجازت کیا طلب کی؟ کہنے لگا اللہ کے رسول اذن لی بزنا، مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دے۔ میں نے کلمہ تو پڑھ لیا، مسلمان تو ہو گیا، لیکن اللہ کے رسول مجھے زنا کی گندی عادت ہے، مجھے اس کی اجازت دے دے۔ میں نمازیں بھی پڑھتا رہوں گا، روزے بھی رکھتا رہوں گا، صدقہ خیرات بھی کرتا رہوں گا، نیک کام بھی کرتا رہوں گا، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کے رسول مجھے زنا کی بدکاری کی اجازت دے دیجئے۔ میرے پاک پیغمبر جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک محفل ہے۔ جب حضور کے صحابہ نے سنا حضور کی پاک محفل میں اتنے ناپاک گناہ کا سوال کر رہا ہے، اجازت لے رہا ہے، قریب تھا کہ صحابہ اسے پکڑ لیتے، پکڑ کر کے اسے مارتے، اسے ڈانٹتے۔ حضور نے صحابہ کی بدلتی ہوئی کیفیت کو دیکھا اور صحابہ کے ذہن میں بھی یہ خیال آ رہا ہے اللہ کے بندے یہ تو حضور کی محفل ہے، یہ بڑی پاک محفل ہے، یہاں پہ تو لوگ نجات کے نسخے پوچھتے ہیں، یہاں پہ تو لوگ جنت کی راہوں کو تلاش کرتے ہیں، یہاں سے تو لوگ جہنم سے بچنے کے رستے تلاش کرتے ہیں، اور تو حضور کی پاک محفل میں اتنے گھنونے عمل کا سوال کر رہا ہے کہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔ قریب تھا کہ صحابہ کرام اسے مارتے، اسے ڈانٹتے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کی بدلتی کیفیت کو دیکھا، فرمایا میرے صحابہ اسے ہرگز نہ ڈانٹنا، اسے ہرگز نہ مارنا، بلکہ آپ اس طرح کریں، آپ تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں، اسے میرے قریب کر دیں۔ حضرات ایک بات یاد رکھے، اگر کوئی بندہ گناہ گار ہے، خطا کار ہے، برا ہے، اسے برا برا کہہ کے دور کرنا یہ میرے پیغمبر کی سیرت نہیں ہے، یہ میرے پیغمبر کا کردار نہیں ہے۔ کردار اور خوبی اس بات کا نام ہے جب بندہ آئے تو برا آئے، جب جائے تو جنت کا مہمان بن کر کے جائے، یہ حضور کی تعلیم ہے۔ اور میں ان علماء اور خطباء سے بھی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں جو مایوسی والی باتیں کرتے ہیں تجھے تو رب نے معاف ہی نہیں کرنا، معاف کرنے والی تو کائنات کے رب کی ذات ہے، وہ جسے چاہے ہدایت دے دے، وہ جسے چاہے پکڑ لے، جسے چاہے معاف کر دے۔ تو کون ہوتا ہے مایوسی والی باتیں کرنے والا؟ موت کے آنے تک کسی بندے کے متعلق ہم مایوسی کا اظہار نہیں کر سکتے، یہ میرے محبوب کی سیرت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ آپ تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں، اسے میرے قریب کر دیں۔ قریب کر کے نبی علیہ السلام نے سمجھایا، اور کس انداز سے سمجھایا، کاش آج ہمیں بھی سمجھانے کا یہ انداز آ جائے، کاش آج ہمیں بھی تبلیغ کا یہ نقطہ سمجھ آ جائے، کاش ہمیں بھی تربیت کا یہ انداز سمجھ آ جائے۔ پھر فرقہ وریت نہیں ہوگی، پھر لوگ مسلک کے نام پہ لڑیں گے نہیں، پھر لوگ جھگڑیں گے نہیں۔ جب سمجھانے کا یہ انداز ہوگا
لوگ آئیں گے تو گناہ گار آئیں گے، جب جائیں گے تو جنت کے ٹکٹ لے کر کے جائیں گے۔ میرے پاک پیغمبر جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے قریب کیا، قریب کر کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تجھے زنا کی اجازت تو دے دے، لیکن ایک سوال کا ہمیں جواب تو دو، اگر یہی والا گناہ تیری ماں کے ساتھ کوئی کرے تو برداشت کر لے گا؟ اگر تیری بیٹی کے ساتھ کوئی کرے تیری غیرت گوارا کر لے گی؟ تیری ہمشیرہ کے ساتھ کوئی کرے تیری غیرت گوارا کر لے گی؟ تیری بہو کے ساتھ کوئی کرے تیری غیرت گوارا کر لے گی؟ تیری پھپھو تیری خالہ جتنے مقدس رشتے تھے میرے محبوب نے ایک ایک کر کے گنوا دیے۔ یہاں پہ میں جوانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، آج کا نوجوان موبائل میں گندی عورتوں کی گندی تصویریں رکھ کے فخر کرتا ہے، دیکھیں جی میرے میموری کارڈ میں اتنی لڑکیوں کی تصویریں ہیں، میرے موبائل میں اتنی غیر محرم نوجوان لڑکیوں کے نمبر ہیں۔ میرے بھائیوں یہ بڑا گندا گناہ ہے، یہ بڑی غلیظ حرکت ہے۔ ہر گناہ کی سزا بندے کو ملتی ہے، لیکن زنا ایک اتنا گندا گناہ ہے، قرآن نے کہا وَسَاءَ سَبِيلًا، اس کا رستہ آگے نہیں جاتا بلکہ واپس اپنے گھر میں ہی آ جاتا ہے۔ لوگوں ڈریے اللہ سے، اگر آج آپ فخر کرتے ہیں میرے موبائل میں فلاں کی بیٹی کا نمبر ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی بغیرت ہو جو اس بات پہ فخر کرے کہ میرے پاس اس کی ہمشیرہ کا بھی نمبر موجود ہے۔ میرے بھائیوں عزت اور غیرت تو تب ملے گی جب ہم خود غیرت والے بن جائیں گے۔ بات کو اختصار کی طرف لاتا ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرے گھر میں اگر کوئی گناہ کرے تو برداشت کر لے گا؟ کہنے لگا اللہ کے رسول میں قطعاً گوارا نہیں کروں گا، میری تو غیرت ہی نہیں مانتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے گھر میں آ کر کے کوئی اتنا گندا کام کرے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہی تو تجھے مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، جس طرح تیرے گھر میں آ کر کے کوئی یہ کبھی حرکت کرے تیری غیرت گوارا نہیں کرتی، اسی طرح جب تو کسی کے گھر جائے گا ان کی بھی غیرت گوارا نہیں کرے گی۔ محبوب نے اتنے پیار سے سمجھا دیا، کہنے لگا محبوب پھر میرے لیے دعا کر دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے دعا فرما دی، اللہ اس کی آنکھوں کو پاک کر دے، اس کی سوچ کو پاک کر دے، اس کے تخیلات کو پاک کر دے، اسے گناہوں سے پاک کر دے۔ میرے محبوب کی دعا کا نتیجہ آپ کی سیرت، آپ کے کردار، آپ کے اخلاق کا نتیجہ، صحابہ کہتے ہیں اس کی زندگی میں ایسی تبدیلی آ گئی، سیرت کو سننے کے بعد، حضور کا کردار دیکھنے کے بعد، حضور کا اخلاق دیکھنے کے بعد، حضور کی تربیت کے بعد، صحابہ کہتے ہیں یہ مدینے کی گلیوں میں گزرتا ہے، اس کے پاس سے عورتیں گزرتی رہتی ہیں، یہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر کے بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے محبوب کی سیرت کو سمجھا۔ جیسے ہم سورت سے پیار کرتے ہیں، ہمیں چاہیے ہم حضور کی سیرت کو بھی سمجھیں، اپنے اوپر نافذ کریں۔ اللہ مجھ سمیت سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔